کی پہلی آیت. اس کے بعد الرحمن الرحیم. اب اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان کر رہا ہے. وہ رحمان ہے یعنی رحم کرنے والا، اور رحیم ہے یعنی کہ رحم کرنے والا. کچھ لوگ یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں جو صحیح ہے، وہ رحم کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن سب سے زیادہ صحیح ترجمہ یہ ہے وہ رحم کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے. وہ رحیم ہے یعنی کہ رحم کرنے والا ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا اور رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا، تو اللہ کو دو لفظ لانے کی اور دو جملے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ یہ کہہ دیتا کہ وہ رحمان ہے، بات پوری ہو جاتی. یا اللہ یہ کہہ دیتا وہ رحیم ہے، تب بھی بات پوری ہو جاتی. مگر اللہ نے دو لفظ جو ایک ہی معنی کے ہیں وہ کیوں استعمال کیے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا، دونوں کا بظاہر معنی ایک ہے، مگر ان کی حقیقت میں دیکھا جائے دونوں لفظوں میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا. رحمان کا معنی رحم کرنے والا ہے مگر رحمت الگ ہے. رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا مگر رحیم کی رحمت الگ ہے. رحمان میں رحمت عامہ ہے، عام رحمت ہے، اور رحیم میں رحمت خاصہ ہے یعنی کہ خاص رحمت ہے. اب آپ مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا رہا ہے، کیا صرف آپ کو کھلا رہا ہے؟ نہیں، یہ غیر مسلم کو بھی کھلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جلا رہا ہے، کیا صرف آپ کو جلا رہا ہے؟ نہیں، وہ ایسے لوگوں کو بھی جلا رہا ہے جو اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو پلا رہا ہے، کیا غیروں کو نہیں پلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ غیروں کو اولاد نہیں دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے یعنی سب پر رحم کرنے والا ہے. اس رحمان میں اس کی رحمت عامہ ہے. وہ آپ کو بھی کھلانے والا ہے، وہ عیسائیوں کو بھی کھلانے والا ہے، وہ یہودیوں کو بھی کھلانے والا ہے، وہ پوری دنیا کے لوگوں کو کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، جلانے والا ہے. الرحمن وہ تمام لوگوں پر رحم کرنے والا ہے. بارش ہوتی ہے کیا صرف مسلمان کے کھیت میں ہوتی ہے؟ نہیں، غیروں کے کھیتوں میں بھی ہوتی ہے. تو رحمان کے اندر ایک جنرل رحمت، عام رحمت ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے. مگر رحیم کے اندر اسپیشل رحمت ہے، خاص رحمت ہے. وہ رحمت تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ رحمت صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے. اور وہ رحمت دنیا میں نہیں بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب پر کرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ مئۃ رحمت انزل منها رحمتا واحدۃ. اللہ کے پاس 100 رحمتیں تھیں، 100 رحمتیں. کتنی؟ انزل منها رحمتا واحدہ. صرف ایک رحمت اللہ نے نازل کی ہے، ایک رحمت. 99 رحمتیں باقی ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی 99 رحمتوں کا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ 99 رحمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم کرے گا. تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا کے لیے، اور رحیم میں جو رحمت ہے وہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے، اور وہ قیامت کے لیے ہوگی. اس کے بعد مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. دراصل دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، جزا. قیامت کے دن بدلہ ہی مل رہا ہے تو وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کا مطلب دنیا کا مالک نہیں ہے، اس زمین کا مالک نہیں ہے، آخرت قیامت کے دن کا مالک ہے. دیکھیے دنیا کا بھی وہ مالک ہے مگر عارضی طور پر ضمناً اس نے آپ کو دنیا دے رکھی ہے. آپ کسی گھر میں رہتے ہیں، وہ زمین کس کی ہے؟ آپ کی زمین ہے یا نہیں ہے؟ ہندوستان ہے، ہندوستان پر اس وقت ایک پارٹی کی حکومت ہے. سعودی عرب میں چلے جائیے، وہاں ایک خاندان کی حکومت ہے، وہاں اس ملک کا ایک بادشاہ ہے.
پاکستان چلے جائیے وہاں کسی کی حکومت ہے، چائنا چلے جائیے وہاں کسی کی حکومت ہے. تو دنیا کے اندر اللہ نے زمینوں کو تقسیم کر دیا. ہندوستان پہ اس کی حکومت، چائنا پہ اس کی حکومت، سعودی عرب پہ اس کی حکومت، عراق پہ اس کی حکومت. تو دنیا کے اندر زمینیں تقسیم ہیں عارضی طور پر، مگر قیامت کے دن کسی کو عارضی طور پر بھی کسی زمین کا مالک نہیں بنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، سارے لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ آئے دنیا کے بادشاہوں، آئے دنیا کے مالداروں، بتاؤ آج کے دن کا کون مالک ہے؟ کوئی آواز نہیں آئے گی. اللہ پھر فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہو؟ کوئی آواز نہیں آئے گی. اللہ پھر فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ پھر کوئی آواز نہیں آئے گی. اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج صرف میری حکومت ہے، آج میری بادشاہت ہے، آج اس قیامت کے دن پر کسی کی حکومت نہیں ہوگی. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا پورا سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھی سے مانگتے ہیں. ایک بات کہوں، میں اس آیت کے بارے میں کہتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انگوٹھی کے اندر ایک نگینہ کو فٹ کر دیا، ایک انگوٹھی میں نگینہ لگا دیا. یہ آیت نگینے کی طرح ہے، اور اللہ نے پوری سورہ فاتحہ کے بیچ میں اس آیت کو رکھا ہے. 3 آیتیں پہلے ہیں، 3 آیتیں بعد میں ہیں، بیچ میں یہ آیت رکھی ہے. اے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں، مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اور ایک نکتہ میں آپ کو بتاؤں، اگر اس آیت کے ترجمے سے آپ ہی کو ہٹا دیں اور صرف اتنا کہیں اللہ عبادت تیری کرتے ہیں، مدد تجھ سے مانگتے ہیں، تو مطلب غلط ہوگا، ٹرانسلیشن غلط ہوگا. اور ایک نکتہ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ہی کی جگہ بھی لگا دیں، اے اللہ عبادت تیری بھی کرتے ہیں، مدد تجھ سے بھی مانگتے ہیں، تو یہ شرک بن جائے گا، شرک بن جائے گا. اور یہ اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کو صرف اور صرف ہی پسند. آپ لوگ شادی شدہ ہیں، آپ کی بیوی اگر آپ سے کہے کہ میں آپ سے ہی محبت کرتی ہوں، میں آپ کی ہی بیوی ہوں، میں آپ ہی کے پاس رہنا چاہتی ہوں، کتنی خوشی ہوگی. اور کہہ دے میں آپ سے بھی محبت کرتی ہوں، میں آپ کی بھی بیوی ہوں، آپ اس کو وہیں گھر سے باہر نکال دیں. تو اللہ کو ہی پسند ہے. اور ایک بہت بڑا نقطہ میں آپ کو بتاؤں، توحید اور شرک کا سب سے بڑا جھگڑا، سب سے بڑی لڑائی ہی اور بھی کی ہے. بس توحید اور شرک کی سب سے بڑی لڑائی ہی اور بھی کی ہے. ہم اور آپ حج کرنے جاتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، کیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آئے اللہ ہم حاضر ہیں، آئے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. آئے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری بادشاہ تیرے لیے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے آج سے 1450 سال پہلے جب کافر اور مشرک خانے کعبہ جایا کرتے تھے طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو وہ بھی ایک تلبیہ پکارتے تھے، اور ان کا تلبیہ یہ ہوتا تھا لبیک، آئے اللہ ہم حاضر ہیں، اللہم لبیک، آئے اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لا لبیک، آئے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکا تملکہ وما ملکت، مگر اللہ کچھ ایسے شریک ہے جن کا بھی تو مالک ہے. مطلب ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے آگے بھی جھکتے اور ان کے بھی آگے جھکتے ہیں. غور کیجئے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور غیر اللہ کو بھی مانتے تھے. یہی تو شرک ہے. اور توحید کہ اللہ عبادت تیری ہی کرتے اور مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں. اور میرے پیارے بھائیوں، یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایک ایگریمنٹ، ایک وعدہ ہے جو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں. ہر نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، آئے اللہ
مدد تجھ ہی سے مانگیں گے، حاجت روائی تجھ ہی سے کروائیں گے، مشکل کشائی تجھ سے کروائیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ مدد بھی ہم تجھ ہی سے مانگیں گے، بیٹا بیٹی تجھ سے مانگیں گے، پریشانی میں شفا یابی تجھ سے طلب کریں گے۔ مگر کتنا بڑا بے غیرت ہے اور کتنا بڑا دوغلا ہے ایسا آدمی جو مسجد میں اللہ سے وعدہ کر رہا ہے اللہ عبادت تیری ہی کروں گا، مدد تجھ ہی سے مانگوں گا، مگر مسجد سے نکل جانے کے بعد وہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے، کسی اور کو سجدہ کرنے لگے، کسی اور کے نام پر بکرے اور جانور ذبح کرنے لگے، اور بیٹا بیٹی دینے والا کسی اور کو سمجھ لے، دنیا میں اس سے بڑا بغیرت کوئی نہیں، دنیا میں اس سے بڑا بے وفا کوئی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آئے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔